ایک اور بڑا ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں چیز دیکھی جاتی ہے، جو بچہ پڑھائی میں نہیں ٹھیک اس کو حفظ میں ڈال دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ کسی کو کوئی جاب نہ مل رہی ہو، کام نہ کر رہا ہو، وہ اینڈ پہ آ کے قرآن مجید پڑھانا شروع ہو جاتا ہے اور مسجد میں امام لگ جاتا ہے۔ یہ بہت سارا دیکھا جاتا ہے، اس کی سٹیٹس بھی موجود ہیں، تو اس پہ آپ فرمائیے گا یہ کیا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ ہم نے دین کو بڑا سستا کر دیا، اور دین کو سستا کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خوار ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس دین رہا ہی نہیں۔ دین بیان ہی وہ کر رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں دین کی دال کیا ہے، جنہوں نے نہ دین سیکھا، نہ پراپر طریقے سے دین پڑھا، نہ اساتذہ کے سامنے، نہ آداب احادیث، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں ڈیلی سوشل میڈیا پہ، کوئی کچھ تھا اور بن کچھ گیا، اور پھر اس کے دل میں جو آتا گیا وہ بولتا چلا گیا، اس کے ذہن میں جو بات آتی گئی، کبھی اس نے جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ اولیاء پہ سوال اٹھا دیا، کبھی اہل بیت اطہار پہ اٹھا دیا، کبھی صحابہ پہ اٹھا دیا، کبھی علماء مشائخ پہ اٹھا دیا۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا، میں اس دیوار تک دیکھ سکتا ہوں تو میری سوچ اس دیوار تک رہے گی۔ جب میں نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ اس دیوار سے آگے کیسے جانا ہے، تو پھر میں وہاں سے آگے کی بات ہی نہیں کر سکوں گا، مجھے اگلی بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اتنا وہ سمجھے میری اوقات ہی نہیں اتنی۔ تو آگے تو وہ سوچے گا نا کہ جس بندے نے کچھ سیکھا ہوگا کہ ہاں اس سے آگے کیا کرنا ہے، آگے کیسے جانا ہے۔ تو جو با علم لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک نے، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے دھکے کھائے ہیں، جنہوں نے راتوں کو جاگے ہیں، جنہوں نے کتابوں میں جو ہے اپنے آپ کو مگن کیا ہے، وہ ایسی بات نہیں کرتے۔ وہ جب بولتے ہیں تو بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو علم کا نور عطا فرمایا۔ اور جو دنیا دار، اور آج کل تو کاروبار بن گیا نا، کوئی کام نہ ہو تو وہ مسجد سنبھال لو، اور پھر جو کسی کام کا نہیں ہے اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ تو جب وہ کسی کام کا نہیں تھا اور آپ نے اس کو مدرسے میں ڈالا، کل کو اسی نے آ کے آپ کا امام بننا ہے، تو جب وہ آپ نے امام ہی وہ بنایا جو کسی کام کا نہیں، تو وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ وہ آپ کی کیا اخلاقی تربیت کرے گا؟ وہ آپ کی دینی رہنمائی کیا کرے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ ہر مسجد ہر کسی کی اپنی ملکیت ہو، وہاں پہ فساد پیدا ہوں گے، وہاں پہ نفرت انگیزیاں ہوں گی، وہاں پر جا کر تفرقے پھیلیں گے، ہر کوئی کہے گا کہ میں ٹھیک، فلاں ٹھیک، فلاں ٹھیک، فلاں غلط، باقی سارے کافر جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک۔ وہ تشدد سے بھری ہوئی گفتگو آپ کو ملے گی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ مسجد میں جانا پسند ہی نہیں کریں گے۔ آپ موسٹلی، اللہ ماشاءاللہ سب نہیں، موسٹلی مساجد میں جا کے جمعے کے ٹائم دیکھا کریں، امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، دو بابے ہوتے ہیں، چار پلر ہوتے ہیں مسجد کے، اور کوئی ہوتا ہی نہیں، اور امام کی خطاب کوئی نہیں سننے آتا۔ کیوں کہ وہ کچھ سنائے تو سننے آئے، جب اذان ہونی ہے تو مسجد بھر جانی ہے۔ اسی طرح جو لوگ باقاعدگی سے محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان کے جانے سے پہلے مسجد بھری ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ وہ جو آپ نے بویا ہے وہی کاٹنا ہے، جو آپ نے دیا ہے وہی آنا ہے۔ تو جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے بدلہ بھی آپ کو وہی ملنا ہے۔ Audio Jungle.